الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج ہم تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا ایک گوشہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آپ کا وصال اسی ذی الحجہ کے مہینے میں دوسرے عشرے میں ہوا ہے. بعض کتابوں میں یہ بتایا ہے کہ آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی ہے اور ایام تشریق ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو کہتے ہیں. بعض روایتوں میں تخصیص کر دی ہے کہ شہادت کی تاریخ 12 ذی الحجہ ہے. بعض روایتوں میں 17 ذی الحجہ بتایا ہے اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی. آج ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے، دوشنبے کو 18 تاریخ ہوگی. ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ تیسرے پارہ میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں. کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس دانے سے 7 بالیں اگیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے. ایک دانہ ڈالا گیا، 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. تو جس طرح ایک دانے کے 700 دانے ہوئے، بلکہ خلوص والوں کے لیے اور زیادہ، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 70 گنا اجر ہوتا ہے. ایک پیسہ کوئی خرچ کرے تو 700 پیسہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بلکہ جس کے اندر خلوص ہے اس کو اور بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. یہ آیت کریمہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. یہ دونوں بہت مالدار صحابی تھے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کے لیے 1000 اونٹ مع سامان پیش کیے. ابھی تفصیل اس کی آئے گی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم صدقے کے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے. 4000 درہم تقریباً یہ ہوگا 8 لاکھ کے برابر. اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف یعنی آدھے میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے، اور نصف یعنی آدھے راہ خدا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے خدا کی راہ میں دیے ان میں اور جو تم نے رکھ لیے ان میں اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت خوبیاں انہیں عطا فرمائی تھیں. ان میں سے صرف شان سخاوت ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کے متعلق چند واقعے آپ کو سناتے ہیں. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے اور اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرنے میں اپنے دوستوں سے بڑھ جاتے تھے. المستدرک میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. آپ نے اللہ کے حبیب سے 2 مرتبہ جنت خریدی. اللہ جنت کا خالق و مالک ہے. اس نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا اور اس کے حبیب جس کی چاہے اس کے ہاتھ جو پیچھے. تو 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک مرتبہ جب بیر روما پانی کا ایک کنواں ہے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے جہاد کا سامان فراہم کیا. دونوں کی تھوڑی تفصیل ہم آپ کو سناتے ہیں. بیر روما پانی کا کنواں ایک ہے. اس کی خریداری کا واقعہ کچھ یوں ہے. مدینہ آنے کے بعد ہجرت کے بعد جب صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو ان مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی. وہاں کا پانی ان کو راس بھی نہیں آتا تھا، پانی بہت کم ملتا بھی تھا اور پانی بہت کھارا تھا، پینے کے لائق نہیں تھا. تمام شہر میں ایک کنواں تھا بیر روما. بیر کے معنی کنواں ہوتا ہی ہے. بیر روما ایک کنواں تھا، صرف اس کا پانی پینے کے لائق تھا. لیکن اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا اور اس نے اس کنویں کو معاش کا ذریعہ بنا رکھا تھا، روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور مسلمانوں کو زیادہ قیمت پر دیتا تھا. وہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشق 1 مد میں بیچتا تھا. یعنی 1 مشکیزہ پانی 1 مد گیہوں کے بدلے، اور 1 مد گیہوں قریب 1 کلو گیہوں کے برابر ہوتا ہے. اور وہاں گیہوں کی قیمت کشمش اور منقع سے بھی زیادہ تھی. اس وقت 2 گنا قیمت تھی. اس لیے فطرہ میں آدھا سا گیہوں ہے تو 1 سا منقع ہے. تو 1 مشق پانی اور 1 مد گیہوں کے بدلے بیچتا تھا. حضور اقدس سید علیہ وسلم نے اس کنویں والے سے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ یہ کنواں بیچ دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا. اس نے کہا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے.
اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ وہ اس یہودی کے پاس گئے اور بات چیت کی اور کہا کہ تم اس کی قیمت بولو، تمہارے گمان سے زیادہ ہم اس کی قیمت تم کو دیں گے۔ بات چیت کر کے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید لیا۔ 35,000 درہم میں 200 درہم جو 52 تولہ ہوتا ہے، اس کی قیمت تقریباً آج کل جو ہے 40,000 کے قریب ہے، تو 1000 درہم جو ہے 2 لاکھ روپے کے برابر ہوئی ہے۔ تو اس حساب سے 35,000 درہم 70 لاکھ روپے کے برابر ہوئی ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اتنی قیمت دے کر کے وہ کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے اس سے جنت کے چشمے کا وعدہ فرمایا تھا، تو کیا اگر میں اس کنویں کو خرید لوں اور حضور کی خدمت میں پیش کر دوں تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ضرور ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیں۔ تو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اللہ کے حبیب کے ہاتھ سے جنت کا چشمہ لے لیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ نے خرچ کر کے جنت خریدی ہے حضور کے ہاتھوں سے، اس کا کچھ واقعہ یوں ہے کہ سن 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور تھا۔ تو قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کا تدارک ضروری تھا، لیکن یہ زمانہ نہایت عسرت اور تنگی کا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تشویش ہوئی کہ قیصر روم سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور صحابہ کرام کو جنگی سامان کے لیے زر و مال سے مدد کرنے کی ترغیب دلائی۔ مسجد نبوی شریف میں سب کو اکٹھا کیا، منبر پہ آپ چڑھے اور آپ نے ترغیب دلائی کہ اس وقت روپے پیسے کی سخت ضرورت ہے، نیک راستے میں خرچ کرنے کے لیے مسجد کے اندر چندہ مانگنے کا رواج یہیں سے ہے۔ اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت ہی مالدار تاجر تھے۔ اس زمانے میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے بہت نفع کے ساتھ واپس آیا تھا۔ قافلہ ان کا گیا تھا ملک شام اور تجارت کرنے کے بعد وہاں سے واپس آیا تھا، بہت کافی نفع حاصل ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے لیے تمام اخراجات تنہا اپنے ذمے لے لیا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادہ یعنی پیدل چلنے والی فوج اور 10,000 سوار شامل تھے۔ تو گویا عثمان غنی نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان خود مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا، جوتا چپل تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1000 دینار بھی پیش کیے تھے۔ اس کی کچھ تفصیل حدیثوں کی روشنی میں یوں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو حباب سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے 100 اونٹ
ساز و سامان کے ساتھ رائے خدا میں دیے، یعنی 100 اونٹ بھی اور اونٹ پہ لدے ہوئے غلے اور سامان بھی۔ سرکار نے پھر دوبارہ ترغیب دلائی کہ اور اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش کریں، تو حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ سامان کے ساتھ اور میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے تیسری بار پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ اور راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ ہلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان جو چاہے کرے، کوئی عمل آج کے بعد عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے جو حضور کی زبان سے ان کے لیے نکلی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ترتیب وار یوں ہے کہ پہلے 100 اونٹ دینے کا وعدہ فرمایا، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹوں کا ذکر ہے اس میں۔ مشکات کی شرح مرآت المناجی میں اس حدیث کی شرح میں یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ خیال رہے یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر جب حاضر کرنے کا وقت آیا کہ سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تو آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں سونے کے سکے پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ آپ قیمت جوڑ نہیں پائیں گے، یہ لاکھوں میں نہیں، یہ کروڑوں اربوں تک جائے گی، پیش کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ آپ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا تھا، دوسری بار 100 کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا تھا اور دیا ہے 950 اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنگ تبوک کے دن تیاری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دیکھا تو ایک دعا اور فرمائی۔ یہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے، بڑی محنت کر رہے تھے، تو آپ نے خوش ہو کے دعا فرمائی، اے اللہ عثمان کے اگلے پچھلے ظاہر اور چھپے سب گناہ معاف فرما دے، جو غلطیاں ہو چکی اور آئندہ زندگی میں کبھی جو غلطیاں ہونے والی ہیں، جو ان کی غلطیاں ظاہر ہیں یا جو غلطیاں ان کی چھپی ہوئی ہیں، سارے گناہ تو معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے حبیب کی زبان پاک سے ان کے لیے دعا ہے۔ جب آپ خلیفہ تھے اس زمانے کا ایک واقعہ ہے، ابن سعید بن یربو مخزومی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب بچپن میں ابھی لڑکا تھا، میں مسجد میں گیا، ایسے ہی مسجد میں گیا تھا، تو وہاں دیکھا کہ ایک شیخ، ایک بزرگ حسن الوجہ، انتہائی حسین چہرے والے، بڑے خوبصورت، مسجد میں سوئے ہوئے تھے زمین پر۔ وہ بھی فرش تو پکے فرش نہیں تھے، کچے فرش تھے، کنکریاں پڑی ہوتی تھیں، سوئے ہوئے تھے اور ان کے سر کے نیچے اینٹ تھی، تکیا کے بجائے ایک اینٹ تھی، زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، ان کی طرف دیکھتا رہا، ان کے حسن و جمال سے میں متعجب و حیران تھا، اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اور زمین پر یوں لیٹے ہوئے ہیں، اینٹ کا تکیا بنائے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، تو فرمایا ایک لڑکے تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے انہیں اپنے متعلق بتایا، میں فلاں ہوں، میں یہاں بس مسجد میں آیا تھا، آپ کو دیکھا، بس دیکھنے لگا۔ ان کے قریب ایک لڑکا سویا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی نے اس لڑکے کو آواز دی، وہ بے خبر سویا ہوا تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے جگاؤ اور جگا کر میرے پاس بلاؤ۔ میں نے اسے جگایا، اسے بلایا، وہ آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اسے کوئی حکم دیا، اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، کچھ سامان لانے کے لیے کہا، اور مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا۔
اور تھوڑی دیر کے بعد لڑکا لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک حلہ تھا، بہترین قیمتی لباس کپڑا، اور 1000 درہم تھے جن کی قیمت 2 لاکھ کے برابر ہوگی اس زمانے میں۔ 1000 درہم تھے، یہ لے کر واپس آیا۔ اس کے بعد انہوں نے، اس شیخ نے، ان کو خبر نہیں ہے کہ یہ لیٹے ہوئے یہ بزرگ کون ہیں، تو وہ بزرگ جو ہے جو لیٹے ہوئے تھے انہوں نے وہ جوڑا مجھے پہنا دیا اور وہ 1000 درہم اس جوڑے کی جیب میں ڈال دیے، یہ جوڑا تم کو ہم دیتے ہیں اور یہ 1000 درہم بھی تم کو دیتے ہیں، لے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، میں اپنے باپ کے پاس آیا اور اس واقعے کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، یہ خیر خواہی کس نے کی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں تو ان کو پہچانتا بھی نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مسجد میں سو رہے تھے اور میں نے ان سے زیادہ صاحب حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے وہ کون تھے؟ وہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ اب بتائیے، ایک لڑکا ان کے پاس ہے، وہ دیکھ لیا، اس کو یہ قیمتی جوڑا بھی اور ساتھ ساتھ جو 1000 درہم بھی اس کو عطا فرما دی۔ غلام آزاد کرنا اسلام میں ایک بڑی عبادت اور عظیم کار ثواب ہے۔ اکثر کفاروں میں دیکھیے روزہ کا کفارہ کیا ہے، پہلے غلام آزاد کرو، یہ نہیں ہے تو دوسرا کام کرنا ہے۔ کوئی قسم کھا کے توڑ دے تو کفارہ یہ کہ غلام آزاد کرے، کوئی مظاہر ہو جائے تو غلام آزاد کرے۔ تو غلام آزاد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعہ کو، تاکہ یہ نیکی جمعہ کے دن وہ حاصل کریں۔ اور اگر کسی جمعہ کو ایسا نہیں کر سکتے تو اگلے جمعہ کو ایک ساتھ 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ 4 دن تک اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا میسر نہ آیا۔ 4 دن گزر گئے، ہمارے حضور اور حضور کے سب گھر والے بھوکے رہے، ایک دانہ ایک کھجور بھی میسر نہیں، 4 دن گزر گئے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو امی جان نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہاں سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں ہمیں عطا فرماتا ہے، اگر کچھ آتا تو آپ کو خبر ہوتی۔ حضور یہ سن کر خاموش ہو گئے، وضو فرمایا، مسجد میں چلے گئے، نفل پڑھنے لگے۔ ہمارے حضور کی آیت کریمہ تھی، کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو صرف اپنے رب سے سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ مسجد میں چلے گئے، نفل پڑھنے لگے۔ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز کی جگہ تبدیل کرتے جاتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر جگہ بدل کے پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے رہے آپ۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہ آئے اور اجازت طلب کی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ عثمان کو آنے کی اجازت نہ دوں اور کہہ دوں کہ اللہ کے حبیب مسجد کے اندر ہے، گھر میں نہیں ہے، آپ جائیں۔ لیکن پھر سوچا کہ عثمان غنی ہے، بہت مالدار صحابہ میں سے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک نیکی پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہو، مال کو بھی خیر کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ حضرت عثمان غنی اندر آئے، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اے صاحبزادے، چونکہ یہ داماد رسول ہے عثمان غنی، اے صاحبزادے 4 دن سے حضور نے اور اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا، سب بھوکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رونے لگے۔ انہوں نے رو کر کہا، تف ہے دنیا پر، کیسے کیسے لوگ ہیں
عیش کرتے ہیں، اور اللہ کا حبیب جو ساری کائنات کا مالک و مولا 4 دن سے بھوکا پیاسا، گھر والے بھوکے پیاسے ہیں۔ پھر کہا اے امی جان، آپ کو مناسب نہ تھا کہ آپ پر ایسے حالات گزریں اور آپ مجھ سے ذکر نہ کریں، مجھ سے آپ کہہ دیتی، کہتے عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دیتی، ثابت بن قیس سے کہہ دیتی، یہ سب مالدار صاحب آئے، پھر میں تو بیٹا تھا، گھر کا داماد ہوں، مجھ سے آپ کہہ دیتی۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی واپس لوٹے، اور کئی اونٹ، آٹا، گیہوں، کھجوریں، مسلم بکرا اور 100 درہم لا کر پیش کیا۔ پھر کہا کہ یہ دیر سے تیار ہوگا، میں پکا ہوا کھانا بھی لاتا ہوں۔ پھر گئے اور پکی ہوئی روٹیاں اور بھنے ہوئے گوشت لے کر کے آئے، اور کہا کہ آپ لوگ کھائیں اور حضور کے لیے بھی رکھ دیں۔ پھر امی جان کو قسم دی کہ آئندہ جب کبھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع فرمائے۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب مسجد سے نکل کے گھر میں آئے اور فرمایا یا عائشہ حل اصبتم بعدی شیئا، اے عائشہ میرے جانے کے بعد تم کو کچھ ملا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضور نے پوچھا کیا ملا؟ تو امی جان نے عرض کیا کہ آٹا، گیہوں، یہ سب اونٹوں پر لدے ہوئے، اور درہم کی تھیلی، مسلم بکرا اور روٹیاں پکی ہوئی، بہت سارا بھنا ہوا گوشت۔ آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں کس نے پیش کی ہیں؟ عرض کی عثمان بن عفان نے، اور وہ قسم دلا گئے ہیں کہ آئندہ جب ایسا موقع آئے تو مجھے اطلاع کریں۔ حضور یہ سن کر کھانے کے لیے بیٹھے نہیں، سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہم قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ 3 بار فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ کی رضا جس کو مل جائے، رسول کی رضا جس کو مل جائے، رضوان میں اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی رضا دنیا اور آخرت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور یہاں تو حضور کہتے ہیں میں راضی ہو چکا، قد رضی، تو تاکید کے ساتھ میں راضی ہو چکا، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ اور حضور کہتے ہیں ان کا رب راضی نہ ہو، اللہ کے راضی ہونے کی پہچان ہی یہ ہے کہ حضور راضی ہو جائے۔ حضور راضی ہو گئے، معلوم ہے کہ رب راضی ہے، یہ اگر ناراض ہو جائے تو اس کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں، جب صدیق اکبر خلیفہ تھے، اس زمانے میں قحط پڑا، بہت سے لوگ بھوکے پریشان حال ہو گئے۔ صدیق اکبر نے فجر کے وقت فرمایا، یہ ان کی کرامت تھی، انہوں نے غیب کی خبر دی۔ کیا فرمایا کہ تم لوگ شام نہ کر پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور فرما دے گا۔ انشاءاللہ آج شام ہونے سے پہلے پہلے تم سب کی تنگی پریشانی دور ہو جائے گی، تم کو کھانا میسر ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ سویرے ہی ایک قاصد نے خبر دی کہ حضرت عثمان غنی کا 1000 اونٹ گیہوں اور کھانا لایا ہے۔ یہ ملک شام گیا تھا قافلہ تجارت کے لیے، تو 1000 اونٹ تھے، اور ان اونٹوں پر گیہوں لدے ہوئے تھے اور کھانے کے سامان لدے ہوئے تھے۔ یہ سب تجارت کر کے واپس آئے تھے۔ غلے کے جو تاجر تھے، مدینے کے تاجر غلہ بیچنے والے، وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، نکلے، اس چادر کے دونوں کنارے موڑوں پر پڑے ہوئے تھے۔ تاجروں سے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تاجروں نے کہا کہ ہم کو خبر ملی ہے کہ آپ کے 1000 اونٹ پر گیہوں اور جو ہے غلے اور کھانے پینے کا سامان ہے،
آپ انہیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں، بیچ دیں، تاکہ ہم مناسب دام پر مدینے میں لوگوں کو بیچ دیں اور مدینے کے فقراء کی تنگی دور ہو جائے، غریبوں کی جو ہے پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو آپ نے اندر بلایا کہ اندر آؤ۔ جب لوگ اندر گئے، بہت بڑا مکان ان کا تھا، تو وہاں غلے کا بڑا ڈھیر دیکھا، بہت کافی غلہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ غلے ملک شام سے آئے ہیں، آپ لوگ ان پر کس قدر نفع دیں گے؟ خریدنا چاہتے تو کس قدر نفع دیں گے؟ ایمانداری کا زمانہ تھا، صاف صاف بتاتے تھے بھئی اتنے میں نے خریدا ہے اور اتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ اب تو جھوٹ ہوتا ہے، اتنا خریدا ہے، اتنا پڑا ہے، یہ ہے، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا 10 کے 12، 10 روپے آپ کے اگر خرچ ہوئے ہیں قیمت وغیرہ تو ہم اس کا 12 دیں گے، 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو ہم 12 لاکھ دیں گے، اس طرح سے 2 لاکھ روپے آپ کو نفع میں ملیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، کم ہے، اور زیادہ دو۔ تو لوگوں نے کہا 10 کے 14، اگر 10 لاکھ خرچ ہوئی ہے تو 14 لاکھ ہم دیں گے۔ پھر کہا نہیں، ابھی کم ہے، اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا 10 کے 15، 10 خرچ ہوئے ہیں تو ہم 15 دیں گے، 1.5۔ پھر کہا نہیں، اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے پائیں گے، مدینے کے سارے تاجر یہاں موجود ہیں، اس سے زیادہ کوئی آپ کو نہ دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ کو 1 درہم پر 10 درہم نفع میں دو گے، 1 درہم پر 10 درہم، 1 لاکھ میرے خرچ ہوئے تو 10 لاکھ میں تم سے لوں گا، دو گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، کوئی نہیں دے سکتا ہے، کیا فائدہ ہوگا ہمارا، صرف نقصان ہوگا۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ پھر میں تمہارے ہاتھ یہ سودا کیوں کروں؟ میں اس کے ہاتھ یہ سودا کرتا ہوں جو 1 پر کم سے کم 10 دیتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو اور زیادہ دیتا ہے۔ تم سب لوگ گواہ رہو، جتنے غلے ہیں یہ سب میں نے مدینے کے فقراء پر صدقہ کر دیا، سارے غلے مدینے کے فقراء پر صدقہ کر دیا، سب کو دے دیا۔ آپ کی یہ ہے شان سخاوت۔ اس سے متعلق چند باتیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان سخاوت کے صدقے ہمارا بخل بھی دور فرما کر کے ہم کو بھی سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے۔